You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں. آپ نے 12 مرتبہ مجھ سے بھی علماء سے بھی اور کتابوں میں یہ پڑھی ہوگی حدیث پاک کہ جو نوافل ہوتے ہیں نا، نوافل یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں، بندے کو اپنے اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ جو نوافل ہوتے ہیں، اور جب بندے کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اب یہ حدیث قدسی ہے. او کما قال علیہ السلام. مسجد نبوی شریف کا ممبر تھا اور حضرت فاروق اعظم خطاب فرما رہے تھے. اس میں عقیدے کی یہ بھی بات کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر تو اعتراض ہوتا ہے، لیکن یہ حضور کے غلام کی بات ہو رہی ہے. آپ تقریر فرما رہے تھے اور آپ کی تقریر کے جو سامعین تھے نا، ان میں حضرت علی بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے تھے. تقریر کرتے کرتے حضرت عمر بن خطاب نے اونچی آواز سے 3 دفعہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، 3 دفعہ ارشاد فرمایا. اس کے بعد آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے صحابی ہیں. حضرت عمر سے ان کا بڑا یارانہ تھا. انہوں نے ممبر سے نیچے اترتے ہی حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا، اے عمر، آج عجیب بات دیکھی ہے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن کی آیت آپ نے اور پڑھی ہے، اور آپ نے یہ 3 دفعہ یہ الفاظ بولے، یہ جملہ بولا یا ساریۃ الجبل. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آپ نے کیوں بولے؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف، میں نا مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بیٹھا تھا، ہمارا ایک لشکر جنگ کرنے گیا ہوا ہے. اس لشکر کو نہیں پتا تھا کہ پہاڑی کے پیچھے سے اس پہ حملہ ہونے لگا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے فوراً بتا دیا کہ عمر، اس لشکر کو تو روک. تو میں بیٹھا مسجد نبوی میں تھا اور وہ سینکڑوں میل دور فاصلے پر لشکر موجود تھا. میں نے پکار کر حضرت ساریہ کو یہ کہا کہ ساریہ، محتاط انداز میں جنگ کرنا، تیرے اوپر حملہ ہونے لگا ہے. حضرت ساریہ فوراً متنبہ ہو گئے، انہوں نے پہاڑ پر دوبارہ چڑھائی کر دی تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لشکر کو فتح عطا فرما دی. لوگ حیران تھے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر عمر بن خطاب یہاں سے انہیں روک رہا ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی شان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. کئی عرصے کے بعد، میں نے بتایا نا سینکڑوں میل تھا، مہینوں کے بعد لشکر واپس آیا. صحابہ کرام اس لشکر کے قریب چلے گئے، کہنے لگے اللہ نے تمہیں فتح کیسے دی ہے؟ وہ لشکر کے سپہ سالار حضرت ساریہ کہنے لگے، ہم جنگ کر رہے تھے، ہمیں اور کچھ نہیں پتا، ہم آپس میں بیٹھے تھے، جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھے. اچانک ایک غیبی آواز ہمارے کانوں میں پڑی، یا ساریۃ الجبل، کہ ساریہ، پہاڑ کے پیچھے سے حملہ ہونے لگا ہے. ہم فوراً محتاط ہو گئے، ہم نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر حملہ کیا اور کفار کو شکست دے دی. اللہ نے ہمیں فتح عطا فرما دی. لوگوں نے کہا عمر بن خطاب، آپ واقعی مراد رسول بھی ہیں، مرید رسول بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان دی ہے. ٹھیک ہے، پتہ لگنا اور ہے، سینکڑوں میل دور سے پتہ لگنا اور ہے، لیکن ان کی آواز کا وہاں پہنچنا بھی اور ہے. آج ہم کہتے ہیں نا، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اگر حضور کے غلام کی آواز سینکڑوں میل دور جا سکتی ہے تو غلاموں کے آقا مدینہ پاک سے بیٹھ کر اپنے غلاموں کے پاس تصرف فرما سکتے ہیں، یہاں پر ان کی لجپالی کے لیے تشریف لا سکتے ہیں. وہ لجپال ہیں، ان کے غلاموں کا یہ انداز ہے.